اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بات ہمیں سورہ بقرہ سے لے کر پورے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جتائی ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ یعنی ہم نے ایک جو ہے نا شیطان کو ایک خیالی چیز سمجھ لیا ہے، ہم اس کو ایک حقیقت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم ایون اپنے بچوں کو تک کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ بابا آئے گا، اور جب ہم پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ارے بھی بڑا شیطان ہو گیا ہمارا بچہ۔ یعنی آپ کس طرح سے ایک شیطان کا لفظ جو ہے اتنی پازیٹیو وے میں کہ شرارتی ہو گیا یا بڑا نٹکھٹ ہو گیا، اس میں آپ استعمال کر رہے ہو۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا بچہ شیطان ہو۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہ بابا آ گیا، تو بیسیکلی جو چھوٹا سا ایک بچہ ہے جس کا ابھی اللہ سے تعارف نہیں ہے، جو ابھی نیا نیا دنیا میں آیا ہے، آپ نے اللہ کو ایک خوفناک چیز بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر آگے جا کے یہی بچے اگر آپ کے نافرمان ہوں اور سچ مچ شیطان کے نرغے میں آ جائیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہے آج کی نسل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی محبت پر پیدا ہوتا ہے۔ بچے میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ تو پاک دل لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہماری تربیت ہوتی ہے کہ جو ہے اگر پوری نسل ایک بگڑ رہی ہے تو اس کا مطلب اس پوری نسل کے جو ماں باپ ہیں نا، جو والدین ہیں، وہ اپنا کردار صحیح ادا نہیں کر رہے۔ نسل پوری ایک کیسے بگڑ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خراب نسل پیدا کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے گندگی دماغوں میں ڈال کر بھیج رہا ہے؟ یعنی ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے نا، ہم سے ہی کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہماری تربیت میں کوئی کمی ہے۔ ایسے کیسے پوری نسل جو ہے تباہی کی دہانے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے؟ آج ہمارے پاس ہمارے بچوں کو ڈانس کا شوق ہے، ہمارے بچوں کو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانے کا شوق ہے، ہمارے بچوں کو پب جی کھیلنے کا شوق ہے، اور اگر پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو جو بھی وہ تعلیم حاصل کریں، چاہے ڈاکٹر ہیں، چاہے انجینئر ہیں، چاہے سی اے ہیں، چاہے ایم بی ہیں، جو بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا مقصد اس تعلیم سے پیسہ کمانا ہے۔ نہ ماں باپ کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بچوں کی روح داغدار ہو رہی ہے، ان کے کیریکٹر خراب ہو رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں کچرا بڑھ رہا ہے۔ ان کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرا بچہ کما کتنا سکتا ہے۔ جس بچے کی ہم ہر خواہش پوری کرتے ہیں، جب ہمارے لالچ اس طرح ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے کہ ہم جو 20 25 سال کے لڑکوں کو جو ہے باہر ملک بھیج دیتے ہیں کہ بھائی کما کے ہمیں پیسہ دو۔ اب وہ ایک بچہ جو باہر گیا ہے وہ پورے اپنے بھائی بہنوں کے خرچے اٹھاتا ہے، ان سب کی شادیاں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے سارے خرچے اٹھاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو تک قیمتی سے قیمتی تحفے ہر ایک کی امید ہوتی ہے کہ بھائی وہ باہر ہے تو ہمیں ایک سے ایک تحفہ دے۔ مطلب یہ کہ آپ نے تو پیسے کی خاطر اپنے بچے کو، یعنی پھر جو ایک بار باہر چلا جاتا ہے وہ تو 20 25 سال باہر ہی ہے، اور بعض لوگ تو ساری زندگی واپس نہیں آتے۔ اب وہ جو مشکلات کاٹتے ہیں اس سے ہمارے والدین کو کوئی غرض نہیں ہے، بس نوٹ کما کے بھیجو۔ بعض دفعہ تو بیوی بچے ادھر رہ جاتے ہیں اور جو ہے نا اپنے بیٹے کو بھیج دیا جاتا ہے، بہو اور بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے۔ یعنی کس قدر خود غرضی کا عالم ہے۔ تو بہرحال میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے والدین میں کوئی غلطی ہے، بچے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے جو آج کی نسل پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ہماری آج کی نسل جس کے نزدیک نہ انسانیت کا احساس ہے، نہ ان کو اللہ کی فکر ہے، نہ ان کو اس بات کا شعور ہے کہ شیطان ایک حقیقت ہے اور وہ ہمیں اللہ کے راستے سے دور لے جانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، جو نصیب کا نوالا ہے نا، وہ کھائے بغیر کوئی نہیں مرتا، ایک نوالا بھی چھوڑ کے کوئی نہیں مرے گا۔ اللہ نے جو نصیب میں لکھ دیا وہ آپ کو ملنا ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے نا کوئی غلط راستہ اختیار کرو، چاہے اپنے ملک میں رہو، چاہے باہر رہو، چاہے آپ اپنی اولاد کو ہی پیسے کے لیے برباد کر دو، یہ آپ کی چوائس ہے۔ لیکن اللہ کے اوپر ایک آپ کی جو ہے یعنی بھروسہ ہی نہیں ہے نا کہ اللہ ہمیں رزق دے ہی نہیں سکتا۔ ہم جا کے امریکیوں کے کتے نہلائیں گے، یا ان کی کوئی جو ہے گھٹیا ترین وہاں پہ جابس کرتے ہیں ہمارے پاکستانی، اور بڑی خوشی سے کرتے ہیں اور بڑی پابندی سے کرتے ہیں، اور بہت وہ جو ہے نا خوش محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے امریکہ پہنچ گئے، یا ہم کسی جو ہے نا ایسے ملک میں پہنچ گئے جہاں ہمیں سیلری زیادہ ملے گی۔ سیلری ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ مل جائے، لیکن عزت نہیں ملے گی۔ جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو جو باہر ملک میں وہ جاتے ہیں وہ تو یہی سوچیں گے نا، یہ پیسوں کی خاطر اپنا سارا خاندان چھوڑ کر آ گیا تو یہ ہمارا کہاں سے سگا ہوگا، یہ ہمارے کس کام کا ہے۔
جو اپنی دھرتی چھوڑ سکتا ہے پیسے کی لالچ میں، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ گیا ہے، تو ظاہر ہے ان کے نزدیک بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی۔ امید ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ بھی ایک حقیقت ہے، شیطان بھی ایک حقیقت ہے، اور ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کریں گے کہ ان کے زندگی کا مقصد وہی ہو، وہی امتحان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، کہ کون اللہ کی فوج میں شامل ہوتا ہے اور کون شیطان کی فوج میں شامل ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے پیدا کرنے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ آپ ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھیے کیسے اللہ کا سسٹم آئے گا نا تو سب کا پیٹ بھرے گا۔ جب اللہ کا سسٹم نہیں ہے، شیطانی سسٹم ہے، تو چھینا جھپٹی جنگ یہ سب ہوئے گی، ہر ایک بھائی کو مار دے گا پیسے کی خاطر، جائیداد کی خاطر۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اللہ کا سسٹم لے کر آئیں، اسی وقت جو ہے نا ہمارے جو ہے تمام حالات سکون سے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو باہر دوسروں کے جوتے صاف کرنے اور ان کی گالیاں کھانے نہیں بھیجنا پڑے گا۔ ہمیں تربیت پہ توجہ دینی ہے، اللہ سے ایسا رابطہ ہو کہ رزق کے وسیلے اپنے آپ پیدا ہو جائیں۔ جب آپ گناہ کرتے ہو تو اللہ پانی بھی روکتا ہے، اللہ رزق بھی روکتا ہے۔ سورہ ملک میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ امید ہے کہ ہم جو ہے ہمارے لیے خزانہ جو ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہو، کیونکہ ہمارا ایگزام ہے کہ ہم شیطان کی سائٹ پر ہیں یا اللہ کی سائٹ پر ہیں۔ تو ہمیں اگلی نسل ایسی تیار کر کے جانی ہے جو اللہ کی سائٹ پر ہو، شیطان کا اہلکار نہ بنے۔ یہ ہمارے وہ ماں باپ جو اللہ سے دعائیں کر کے اولاد مانگتے ہیں، جو جگہ جگہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر اولاد مانگتے ہیں، ان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ اس اولاد کو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، تو آپ اس اولاد کو کیا کر رہے ہو؟ اس کو آپ اللہ کی زمین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے نقصان دہ بنا رہے ہو، یا اس کو جو ہے نا تمام انسانوں سے جو ہے دعائیں لینے والا اور جو ہے نا سب کے اللہ کو جو ہے ایک پروف دینے والا کہ ہم اس قابل تھے کہ نائب بنے، اور آپ نے اگر ہم پر بھروسہ کر کے شیطان کو دھتکارا ہے تو بالکل صحیح دھتکارا ہے۔ ذمہ داری پھر ہمارے ماں باپ پہ آ جاتی ہے، نئی نسل کو برا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔